الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، پوری کائنات کی مخلوقات کی رزق کو فراہم کرنے والا ہے، اور ہر چرند پرند کی اللہ رب العالمین حاجت رفع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور چنندہ انبیاء پر بھی درود و سلام ہو، جو باری باری اپنے اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اسی طریقے سے آپ پر اترنے والا قرآن بھی ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ دنیا کے قوانین کو اگر ہم ماننے کے ضابطے کے پابند ہیں تو ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھیں، ایک ایک آیت پر عمل کریں، ایک ایک بات کو سنیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثل نہ تو دنیا کے اندر کسی بھی نبی پر یہ ایسی کتاب نازل کی گئی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی مصنف اور کوئی ترتیب دینے والا کوئی بھی شخص اس جیسی کتاب کو مرتب نہیں کر سکتا۔
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ان حضرات کا ایمان ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی طور پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرو بھی اس پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر قرآن مجید کے متعلق انکشاف اور اس بات کا علی اعلان یہ فرما دیا ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیت کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس قرآن مجید کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اگر شک ہوتا تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی جو بہت بڑے بڑے صحافی موجود تھے، بہت بڑے بڑے لوگ جو عربی داں تھے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک کلمے کو، ایک ایک جملے کو سمجھنے والے تھے، اگر وہ چاہتے تو اس پر اپنی نظر ثانی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ان کے یہاں اتنی سخت نہیں تھی کہ کلام الہی کے متعلق اپنی جرات کو پیش کر سکے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے متعلق جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کے متعلق فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھو در حقیقت یہ قرآن مجید جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب ہے، اصل کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری، اس کی محافظت کی، اس کا ڈیفینس کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے سپرد نہیں کری، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک کہ ہم اسے نازل کر رہے ہیں، ہم اسے اتار رہے ہیں، ہم اس کا نزول کر رہے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کی آیتوں کو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا نبی مکرم اتنا تو چاہ سکتے ہیں کہ اس کو حفظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، لیکن قیامت تک اس قرآن مجید کو حفاظت کرنا، قیامت تک اس قرآن مجید کو دلوں کے اندر سمو کے رکھنا، قیامت تک اس قرآن مجید کی تاثیر کو باقی رکھنا، قیامت تک اس قرآن مجید کی تحقیق اور تفتیش کو اگر باقی رکھنا تو اس کی ذمہ داری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جس چیز کی ذمہ داری، جس چیز کی محافظت کی ذمہ داری اور جس چیز کی دفاع کی ذمہ داری اللہ رب العالمین خود کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نہ تو زیر کی کمی ہے، نہ ہی اس کے اندر زبر کی کمی ہے، نہ ہی اس کے اندر پیش کی کمی ہے، نہ ہی زبر کی زیادتی ہے، نہ ہی زیر کی زیادتی ہے، اور نہ ہی اس قرآن مجید کے اندر پیش کی زیادتی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اس کے اندر تحریف اور ترتیب، اس کے اندر جو ہے کمی اور بیشی کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھو اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت بہترین مخلوق بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس قرآن مجید کے متعلق کیا فرما رہا ہے کہ جب تو قرآن مجید پڑھتا ہے تو تیرے دل کے اندر کوئی بات پیدا نہیں ہوتی ہے، جب قرآن مجید تو دیکھتا ہے تیرے دل کے اندر کوئی دل کی رگ جو ہے گردش نہیں کرتی ہے، جب قرآن مجید تو دیکھتا ہے تو تیرے خون کے اندر کوئی گردش پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن سن اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے متعلق اور مخلوقات کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حشر 29 آیت نمبر 21، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، لو انزلنا هذا القرآن، او لوگوں اگر اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کسی پہاڑ پہ اگر نازل کرنا چاہتا، اگر نازل کر دیتا،
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ پر ایمان لانے والوں کے دلوں کے اندر گردش نہیں ہوتی ہے، آج ان کے ایمان تازہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو مٹانے کے لیے یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی ہیں، قرآن مجید کو مٹانے کے لیے یہ کفار کی حکومتوں کی موافقت کرنے لگی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن، اگر اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جس کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، جس کے متعلق بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں آسمانی کتاب تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے تحریف کر دی گئی ہے، لوگ تو ایسے بھی ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جگہ ہم دوسری تبدیلی کتاب بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو سنو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو، اس فرقان حمید کو، اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو اے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وسیم رضوی جیسے منافقین سے بھی مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، تو یہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، خشیت سے پارا پارا ہو جائے اگر اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتا۔ میرے بھائیو تصور کیجئے کہ قرآن کے اندر تاثیر کیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کے اندر جو شیریں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ میرے بھائیو، ہم قرآن ہی مجید ہی نہیں پڑھتے، قرآن کے تلفظ ہی ہمیں نہیں آتا، قرآن کی تلاوت ہی ہم نہیں کرتے، اور ان حضرات پر ہمیں افسوس ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سال کے پورے مہینہ چلا جاتا ہے، سال کے 12 مہینے چلے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ گھر کے اندر یا مسجد کے اندر یا اپنی دکانوں پر بیٹھ کر یا اپنے کاروبار پر بیٹھ کر قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کر لی جائے، چند آیات کا ورد کر لیا جائے، چند آیات کو حفظ کر لیا جائے، چند آیات کو پڑھ کر اپنے دل کو تسکین دی جائے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ نام تو اس کا عبداللہ عبد الرحمن ہوگا، لیکن کام اس کے عبداللہ بن ابی والے ہوتے ہیں، اس کے کام تو منافقوں والے ہوتے ہیں، اس کے کام تو ملحدوں والے ہوتے ہیں، اور اس کے کام تو فاسدوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو اے کائنات کے امام سنیے، اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اگر ہم نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ اور ہاں، اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے یوں ہی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر جو لوگ اس قرآن مجید کے اندر تردد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور ہاں، تمہیں میرے محمد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے، تردد کرتے ہو، اور یہ تردد تمہارا یہ ہے، اور تردد کا کی انتہا تمہاری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکالنے کے فتوے بھی جاری کر رہے ہو۔ تو سنو، اگر شک ہے تو جاؤ ایک قرآن کی آیت پیش کرو، جاؤ ایک جو ہے سورت پیش کرو، جاؤ قرآن کا بدل پیش کرو۔ اگر نہیں لا سکتے ہو تو توبہ کرو اور یہ کہو کہ ہم شرمندہ ہے، قرآن مجید تیری تحقیر ہم نے کری ہے، تیری تزویر کری ہے۔ قیامت تک اگر تو توبہ نہیں کرتا ہے تو قیامت تک تیرے جیسے ظالموں کے اوپر اور تیرے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے نازل ہوتا رہے گا۔ اور ہر بچہ جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا، قرآن مجید کا تلاوت کرنا ہوگا اور قرآن مجید کے تلفظ کو سمجھنے والا ہوگا، تیرے جیسی شخصیت پر لعنت بھیجنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا تاثیر پیش فرمائی ہے۔ قرآن مجید کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو یوں ہی اپنی بات پیش کرنے لگے اور یوں ہی اس کے بارے میں کلام کرنے لگے اور یوں ہی اس کے تذکرے کرنے لگے اور یوں ہی اس کی تحقیر کو پارا پارک کرنے لگے اور یوں ہی اس کی عزت کو ملیا میٹ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالموں کے لیے فرمایا تو تلک الامثال نضربها، یہ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہے۔
مثال پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں ایک آیا کون ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے والی قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنوں کے اندر اخذ کرنے والے ہیں. کون لوگ ہیں جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں, اور کون لوگ ہیں اس کی تلاوت کرنے والے ہیں, کون لوگ ہیں اس کو حفظ کرنے والے ہیں, کون لوگ ہیں اس کی قرات کرنے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے مطالبہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ کتاب جو دنیا کے اندر اپنی فوقیت رکھتی ہے, دنیا کی ساری کتابوں فوقیت رکھتی ہے, کہ آیا آج آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے, آپ مسلم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, اسلام کے ماننے والے ہو گئے ہیں, کہ آیا آپ بچپن سے لے کر 55 تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کری؟ میرے بھائیوں, نمازی ہیں, حاجی ہیں, زکاتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم قرآنی نہیں ہیں. ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں, قرآن کے تلفظ کو نہیں سمجھتے ہیں, قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھتے ہیں, قرآن کے زیر و زبر کو نہیں سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم دنیا کے اندر ایجوکیٹڈ تو ہو سکتے ہیں, لیکن سنو, قرآن مجید کے اندر اگر تحقیق نہیں کری, قرآن مجید کے اندر تفتیش نہیں کری, قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں سمجھا, قرآن مجید کے جملوں کو نہیں سمجھا, قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں سمجھا, تو سنو, دنیا کے اندر سب سے بڑے جاہل تم ہو, کیونکہ تم اللہ کی میسج کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے فرمان کو, اللہ کے حکم کو, اللہ کے احکام کو, اللہ کے اقوال کو تم سمجھنے والے نہیں ہو. تو میرے بھائیوں, دنیا کی حکومتوں کے قول تم سمجھتے ہو تو کیا اس میں حقیقت ہے, کیا اس کے اندر حیثیت ہے؟ میرے بھائیو, تصور کیجئے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کیا فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو, قرآن مجید کو یوں ہی مت لو, قرآن مجید کے تذکرے کو یوں ہی پیش نہ کرو, بلکہ قرآن مجید ایک احترام والی کتاب ہے. اس کو احترام کے ساتھ اس کو ورد کرا جائے, احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کری جائے, احترام کے ساتھ اس کی قرات کری جائے, احترام کے ساتھ اس کو سمجھا جائے. اور اگر سمجھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر جو گردشیں ہیں, تمہارے دلوں کے اندر جو گرہیں پڑ گئی ہیں, تمہارا دل جو ہے زنگ آلود ہو گیا ہے, تمہارا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے, تمہارا دل جو ہے آج بے حیائیوں کی طرف راغب ہو رہا ہے, تمہارا دل جو برائیوں کی طرف جا رہا ہے, اس قرآن مجید کے نزدیک میرے بھائیو آؤ. اگر ہم قرآن مجید کے نزدیک آتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن مجید ہمیں صراط مستقیم بھی دکھانے والی ہے. کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر صحابہ سے فرما رہے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 1872, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان قلنا يا رسول الله قال ف3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے لوگوں کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کی تاثیر کو پیش کر رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت کر رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں, لوگوں سنو, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایحب احدکم اذا رجع الی اہلی, لوگوں اگر تم لوگوں میں سے کوئی یہ خواہش رکھتا ہے, یہ تمنا کرتا ہے, یہ امید رکھتا ہے اور اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ آدمی اپنے گھر پر لوٹے, اس مجلس سے جائے اور جانے کے بعد گھر پر لوٹے, اور لوٹنے کے بعد کیا ہو, ان یجد فی 3 خلفات عظام سمان, کہ اسے چند موٹی تازہ فربا اور حاملہ اونٹیوں سے اللہ رب العالمین اسے نواز دیا جائے, اس کے ساتھ میں چند موٹی تازہ حاملہ
اونٹنیاں اس کے ساتھ میں گھر پر جائیں۔ میرے بھائیوں، عرب کے اندر ایک دستور ہے کہ ان کی یہاں اونٹوں کا رواج زیادہ ہے، اور اونٹوں کے اندر وہ اونٹ جو سرخ کلر کے ہو، یا پھر وہ اونٹ جو حاملہ قسم کے ہو، یعنی یہ حاملہ ہو گئے ہو۔ ظاہر سی بات، ایک اونٹنی ہے اور حاملہ بھی ہونے والی ہے، پھر وہ موٹی تازہ فربا بھی ہو، ایسی صورت میں یہ ان کے یہاں مال غنیمت، یا یہ کہو کہ ان کے یہاں بڑا ہی ذخیرہ سمجھا جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایحب احدکم اذا رجع الی اہلی، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ گھر پر لوٹو تو تمہارے ساتھ میں چند موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں بھی تمہارے ساتھ میں ہو۔ راوی حدیث حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنہیں حدیث سیکھنے کا اور حدیث سننے کا اور حدیث پیش کرنے کا اتنا زیادہ شوق تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جتنی حدیثیں تو سیکھتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ حدیثوں کے متعلق پوچھنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تو صحابہ کہنے لگے، قلنا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں ہے، بتائیے ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ گھر پر جائیں تو ذخیرہ لے کر جائیں، ہم چاہتے ہیں تو ہم گھر پر جائیں تو خزانہ لے کر جائیں، ہم چاہتے ہیں تو یہ فربا اونٹنیاں جو حاملہ قسم کی ہیں ان کو ساتھ میں لے کر جائیں۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے پیاری پیاری باتیں کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قل لا نعم، صحابہ نے کہا قل لا نعم، ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ قال، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَصَلَاتُ آیَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ، تو لوگوں سنو، 3 آیتیں تم لوگ پڑھ لیا کرو، 3 آیتوں کی 3 تلاوت کر لیا کرو، 3 آیتوں کی تم قرات کر لیا کرو۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَصَلَاتُ آیَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ، اور تو ہاں قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تم تلاوت کرنے کے بعد ایک کام یہ کرو، احدکم فی صلاتی، اپنی نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی عمر ہو گئی ہے، جب بچپن سے لے کر بڑھاپا آنے والا ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے والے نہیں ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کا جو نزول ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو قرآن مجید اس چیز کی تعلیم دیتا ہو پڑھنے کی، جو قرآن مجید تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تعلیم دیتا ہو اور پڑھنے کی طرف تمہیں رغبت لاتا ہو، اور آج کیا ہے، آج بچپن سے لے کر 55 تک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے ہو اور قبروں کے اندر آپ کے پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوا، آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دینی چاہیے، کہ آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ آپ بھی قرآن مجید کی آیتوں کی ترجمے کو سمجھنے والے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے سمجھا ہوتا تو آج جیسے وسیم جیسے رضوی جیسے ظالم پیدا نہیں ہوتے، منافق پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین نے صحیح تعلیم دی ہوتی تو آج یہ رضوی کھڑا نہیں ہوتا، آج یہ منافق کھڑا نہیں ہوتا، یہ ملحد کھڑا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادوں میں سے ایسے رضوی پیدا ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادوں میں سے، تمہاری نسلوں میں سے ایسے منافق پیدا ہونے لگے جو قرآن مجید کے اندر نقوص نکالنے لگے، قرآن مجید کے اندر عیب نکالنے لگے، قرآن مجید کے زیر و زبر پر کلام کرنے لگے، قرآن مجید کے حروف پر کلام کرنے لگے، قرآن مجید کی آیتوں پر کلام کرنے لگے، قرآن مجید کی صورتوں پر کلام کرنے لگے، اور پھر بعد میں یہ کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، سارا جرم اور سارا الزام اور سارا گناہ، ساری معصیت میرے بھائیوں آپ کے اوپر آئے گی، کیونکہ آپ نے خود نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا، اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھایا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھایا، اپنے محلے والوں کو نہیں سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ نیا کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے لوگوں کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قلنا نعم،
جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول سنیے، ہاں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں جب گھر پر ہم جائیں تو ہمارے ساتھ میں فربا اونٹنیاں ہوں، حاملہ اونٹیاں ہوں۔ قال، اللہ کے نبی نے مزید فرمایا، کہنے لگے قال فَسَلَا يَقْرَأُ بِهِنَّ احدکم فی صلاتی، تو لوگوں اپنی نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کر لیا کرو، 3 آیتوں کو پڑھ لیا کرو، اور جب تم یہ پڑھو گے تو سنو، خیر لہ مثل، خیر لہ، تو یہ اس طریقے سے تمہارے لیے ہو جائیں گے جیسے کہ حاملہ اونٹنیاں، فربا اونٹنیاں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تصور کریے کہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں جانتے ہیں تو ہم یہ خزانہ اپنے گھر پر کیسے لے کر جائیں گے؟ قرآن مجید کے حروف کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم گھر پر جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں سمجھتے ہیں تو میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ ہم اس سے کیا فائدہ گھر پر لے کر جائیں گے، جبکہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں، لوگوں اگر 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہو تو سنو، خزانہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، تمہارے ہاتھ میں فربا اونٹنیاں آ جائیں گی، تمہارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے ہاتھ میں حاملہ اونٹنیاں کو تمہارے ہاتھوں کے اندر دے دے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہو، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے ہو، بشرط یہ ہے قرآن مجید پر عامل ہو، قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہو، بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کے تلفظ کو سمجھنے والے ہو میرے بھائیوں۔ یہ ہے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور۔ یہ قرآن مجید جو ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ اس کا ورد کرتے ہیں، جو لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اس کو حفظ کرتے ہیں، اور جو حضرات اس کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین بذات خود اس شخص پر جو پڑھنے والا ہوتا ہے اور جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین دونوں لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5011، فرمایا کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطن فتغشته السحابہ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن۔ یہ ہے حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، جو حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں اور جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، قرآن مجید کی قرات کرنے والے، اللہ رب العالمین نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ راوی حدیث حضرت ابو برا بن عازب کہتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی تھا یقرأ سورۃ الکہف، جو اپنے گھر پہ، اپنے باڑے کے اندر، اپنے گھر کے گراؤنڈ کے اندر وہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے بھائیو تصور کیجئے کہ ابھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھ کے نہیں دیکھا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے نہیں دیکھا ہے، جبکہ قرآن مجید خود ہم سے یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں سنو، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اور ہاں لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم تقوی باز اگر حضرات ہو اور تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو اور اللہ رب العالمین سے خوف رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کی مشیت کو سمجھنے والے ہو، تو سنو، اللہ رب العالمین تمہارے متعلق کیا ہوا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان حضرات کے لیے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ راوی حدیث حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی تھا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِالشَّطْنَيْنِ، ایک آدمی اپنے گھر کے باڑے کے اندر
قرآن مجید کی صورت یعنی کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ اور ایک گھوڑا اس کے پاس بندھا ہوا تھا بِشَطْنَيْن 2 رسیوں سے. ایک گھوڑا اس کے پاس بِشَطْنَيْن 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. فَتَخَشَّتْهُ السَّحَابَةُ تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے ابر آلود آنے لگا. آسمان سے بدلیاں آنے لگی، بادل آنے لگے. اور آنے کے بعد کیا ہے؟ اس آدمی کو اور اس کے گھوڑے کو اور اس کی پوری مجلس کو ڈھانپنے لگا. فَتَخَشَّتْهُ السَّحَابَةُ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو اور وہ قریب تر قریب ہوتا چلا آ رہا تھا. یعنی کہ آسمان سے نزول اس کا ہو رہا تھا اور یہ تلاوت کے اندر مشغول ہے، یہ قرات کے اندر مشغول ہے، یہ اللہ کے میسج کو سمجھنے کے لیے مشغول ہے اور اسی کے اندر اپنی مصروفیت کو خم کرے ہوئے ہے. راوی حدیث حضرت براء بن عازب کہتے ہیں وَتَدْنُوهُ وَتَدْنُوهُ وہ قریب تر قریب اس کے نزدیک تر نزدیک ہوتا جا رہا تھا. جب اس آدمی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، فَجَعَلَتْ فَرَسُهُ يَنْفُرُ اور اس کے پاس جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، وہ کودنے لگا، وہ ڈرنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے یہ ابر آلود جو نزول ہو رہا ہے کہ یہ گرے اور گرنے کے بعد ہمارے اوپر اور ہمارے مالک کے اوپر آ کر گرنے لگے. ینفرو وہ کودنے لگا، بدکنے لگا. راوی حدیث حضرت براء بن عازب کہتے ہیں فلما اصبح جب صبح ہوئی، جب صبح نمودار ہوئی اور نمودار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول ہونے کے بعد جب صبح ہوئی فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آیا. فذکر ذلک لہ اور پورا واقعہ اللہ کے رسول کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول سنیے، کل رات میں تلاوت کر رہا تھا، کل رات میں میں قرآن مجید کو سمجھ رہا تھا، قرآن مجید کی قرات کر رہا تھا، ایسا ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش ہوا. فذکر ذلک لہ تو پورا واقعہ اس نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. راوی حدیث حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ تِلْكَ السَّكِينَةُ سنو یہ آسمانی برکتیں تھی، آسمانی برکتیں تھی، آسمان سے سکینت نازل ہو رہی تھی. یہ ابر آلود کا ایک ٹکڑا تھا جو اللہ رب العالمین تجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید کو سمجھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے اوپر آسمان سے رحمت نازل فرما رہا تھا. وَتَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو نازل کیا جا رہا تھا. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ آج ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے نہیں ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری کاروان برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پھر یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہو گئے، قرآن مجید کو سمجھنے سے دور ہو گئے. میرے بھائیوں قرآن مجید کو نزدیک لے کر آئیے، قرآن مجید کی تلاوت کریے. یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بھی، ہمارے گھروں پر بھی، ہماری اولاد پر بھی، ہماری میاں بیوی بچوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دے، پروردگار قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے، پروردگار قرآن مجید کی آیت حفظ کرنے والا بنا دے، پروردگار قرآن مجید کی ہر ایک آیت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. ومعنا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.